بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو کہ بہترین اخلاق کے حامل ہیں، لیکن آج کے دور میں بہترین اخلاق کو اپنانا کیسے ممکن ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایسے 7 لوگوں کی قسموں کی بات کریں گے جس سے بچنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، ممکن ہے کہ آپ کے اندر بھی ان میں سے کچھ علامت موجود ہوں اور آپ کو اس کا احساس نہ ہو۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ اپنی زندگی پر غور کر سکیں اور بہترین کردار کے حامل انسان بن سکیں۔ چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں، نبی کریم کی تعلیمات ایک ایسی زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے جو نظم، ضبط اور سکون سے بھرپور ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کے آخر تک آپ نہ صرف دنیا کو بلکہ شاید خود کو بھی ایک نئے انداز سے دیکھیں گے۔ قسم نمبر 1، متکبر انسان۔ تصور کریں، آپ کسی ایسے شخص سے ملتے ہیں جو ہمیشہ اپنی کامیابیوں کا ذکر کرتا ہے، دوسروں کو کمتر سمجھتا ہے اور اپنے سے نیچے لوگوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ یہ متکبر شخص کی خاص نشانی ہے۔ تکبر ایک ناپسندیدہ وصف ہے جو کہ شیطان کی خصوصیات میں شامل ہے۔ سب سے پہلے تکبر کا اظہار شیطان نے ہی کیا تھا جب اللہ تعالیٰ نے اسے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تب شیطان نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تم نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ تکبر انسان کو نہ صرف اللہ سے دور کرتا ہے بلکہ اس کی شخصیت کو بھی متاثر کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ اچھا لباس یا جوتا پہننا پسند کرتے ہیں تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر کا مطلب ہے حق کو رد کرنا اور لوگوں کو کمتر سمجھنا۔ اگر آپ میں خود تکبر کی علامت محسوس ہوتی ہے تو خود کو دوسروں کی طرح سمجھیں اور یہ یاد رکھیں کہ سب انسان برابر ہیں اور حقیقی بلندی تقوی میں ہے اور اللہ کی رضا میں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں تکبر سے بچائے اور ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ قسم نمبر 2، خود غرض انسان۔ ہم سب کسی نہ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ہمیشہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو دوسروں پر فوقیت دیتا ہے۔ یہ خود غرضی کی علامت ہے۔ فرض کریں آپ راستے میں چل رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص اپنے سامان کو اٹھانے میں مشکل محسوس کر رہا ہے، تو کیا آپ اس کی مدد کریں گے یا آگے بڑھ جائیں گے؟ اس کا جواب آپ اپنے دل میں ایمانداری سے دیں۔ کیا آپ کو اس کام میں خوشی محسوس ہوگی اگر آپ اپنی مدد یا وقت میں سے کچھ حصہ کسی کے ساتھ بانٹیں؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاد دلایا کہ ہمیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرنا چاہیے جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود غرضی کے رجحان کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ اسے آزمایا جا سکے، لیکن ایک مومن وہ ہے جو اپنے دل میں دوسروں کی ضروریات کو اہمیت دیتا ہے اور دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے اور سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اس حدیث کا مطلب ہے کہ ایک سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کھانا ہے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا ہے تو وہ اپنی ذات کو اس کے اوپر نہیں رکھتا ہے بلکہ انہیں بھی کھانے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس لیے خود غرضی سے بچیں
اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی اور شفقت کا برتاؤ کرنا مومن کا کردار کو سنوارتا ہے اور دنیا کو اسلام کی روشنی میں خوبصورت بناتا ہے۔ قسم نمبر 3، غیبت کرنے والا۔ آج کے دور میں ایک بہت عام مگر نقصان دہ عادت غیبت ہے۔ آپ جانتے ہیں غیبت کرنے والا وہ شخص جو دوسروں کے متعلق بے بنیاد یا ناپسندیدہ باتیں پھیلاتا ہے، چاہے وہ باتیں سچ بھی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں خبردار کرتا ہے کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں اس کے پیچھے مت جاؤ، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ غیبت کیا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اس کو ناپسند ہو۔ کسی نے پوچھا کہ اگر وہ بات سچ ہو، تو آپ نے فرمایا، اگر وہ بات سچ ہے تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ بات سچ نہ ہو تو یہ بہتان ہے۔ غیبت انسان کے دل کو آلودہ کر دیتی ہے، اعتماد اور تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہے، اور آخرت میں جواب دہی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر آپ خود غیبت میں ملوث ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے اور زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کا حساب ہوگا۔ اور اگر آپ ایسے لوگوں کی محفل میں ہیں جو غیبت کرتے ہیں تو ان کو نرمی سے روکیں، اور اگر وہ نہ رکیں تو وہاں سے اٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے جو غیبت سن کر وہاں سے چلے جاتے ہیں، اور جب وہ بیہودہ باتیں سنتے ہیں تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں۔ غیبت سے بچنا ہمیں نہ صرف دنیا میں سکون اور پاکیزگی فراہم کرتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ قسم نمبر 4، نفرت کرنے والا۔ نفرت اور کینہ ایسی منفی قوتیں ہیں جو دلوں کو زہر آلودہ کر کے معاشرے کو تباہ کر دیتی ہیں۔ نفرت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کوئی شخص کسی کے خلاف دل میں کینہ اور بدگمانی پال لیتا ہے، اختلافات کی بنیاد پر ہو یا کسی ماضی کے تجربے کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں یاد دلاتا ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یہ آیت ہمیں اس بات کی نصیحت کرتی ہے کہ کسی کی ظاہری شکل، رنگ، قومیت یا زبان کی وجہ سے اسے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سبھی انسان برابر ہیں، اور کسی کی فضیلت صرف اس کے تقوی اور نیک اعمال میں ہے۔ اسلام ہمیں انسانوں سے نہیں بلکہ ان کی برائیوں اور گناہوں سے نفرت کرنے کا تعلیم دیتا ہے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر جو مریض سے نفرت نہیں کرتا بلکہ اس کے مرض سے نفرت کرتا ہے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی لوگوں سے نہیں بلکہ ان کے گناہوں سے اور ان کی غلطیوں سے نفرت کرنی چاہیے۔ نفرت ایک شدید منفی جذبات ہیں جو انسان کے دل اور دماغ کو جکڑ لیتے ہیں اور اسے تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اگر کسی دل میں نفرت پیدا ہو جائے تو اسے صبر اور درگزر کے ساتھ قابو میں لانا چاہیے۔ اگر آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو دل میں نفرت رکھتے ہیں یا دشمنی پالتے ہیں تو ان کے ساتھ احترام سے پیش آئیں، ان کے رویے کا جواب صبر سے دیں اور اللہ سے ان کی ہدایت کی دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ جس درخت کا پھل میٹھا ہوتا ہے اس پر پتھر بھی زیادہ مارے جاتے ہیں۔ بس خود کو مضبوط بنائیں اور دوسروں کی منفی سوچوں کو اپنی راہ میں رکاوٹ نہ بننے دیں۔ قسم نمبر 5، ہمیشہ شکایت کرنے والا۔ ہم سب نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ہر وقت کسی نہ کسی چیز میں نقص نکالتے رہتے ہیں، چاہے وہ موسم ہو، کام ہو یا کھانا ہو۔ ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں نااطمینانی کا شکار ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی
منفی ماحول پیدا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں تجھ سے تیرا فیصلے میں رضامندی مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیشہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کرنا چاہیے، چاہے حالات کیسے بھی ہوں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے شکایت کرنے سے کچھ حل ہوتا ہے یا نہیں؟ دراصل یہ صرف منفی تناوائی ہے جو آپ کو اور آپ کے آس پاس کے لوگوں کو متاثر کرتی ہے اور ایمان کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ اپنے مسائل کو حقیقت پسندی سے قبول کریں اور انہیں اپنے آپ سے دور کریں اور اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں۔ ضرورت پڑنے پر آپ شکایت کر سکتے ہیں، مگر وہ شکایت اس شخص تک محدود رکھیں جس کا تعلق اس مسئلے سے ہو، اور بنا وجہ شکایت کو گفتگو کا موضوع نہ بنائیں۔ قسم نمبر 6، بے حس انسان جس کو کسی کا احساس نہ ہو۔ ایک بے حس انسان وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے ہمدردی یا احساس نہیں ہوتا۔ اسلام میں ہمدردی اور شفقت کو نہایت اہمیت دی گئی ہے۔ ہمارا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے، چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پیارے نبی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ شفقت اور محبت کا مظاہرہ کیا ہے، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ ہمارا بھی یہی فرض ہے کہ ہم نرمی اور رحم دلی کا رویہ اپنائیں، خاص کر اپنے والدین اور بزرگوں کے ساتھ۔ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بے حسی عام ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پر والدین کے معاملے میں۔ بہت سے لوگ اپنے والدین کی باتوں اور ضروریات کو نظر انداز کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو شخص سخت اور بد اخلاق ہو وہ دوسروں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا سکتا۔ دوسروں کے ساتھ نرمی اور عاجزی کا رویہ اپنانا ہماری شخصیت کو مضبوط بناتا ہے، ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے اور اللہ کے نزدیک ہماری قدر کو بڑھاتا ہے۔ قسم نمبر 7، دھوکے باز انسان۔ دھوکے بازی اور فریب وہ برائیاں ہیں جو دوسروں کو نقصان پہنچاتی اور اپنے مفاد کے لیے جھوٹ اور چالاکی کا سہارا لینے پر مبنی ہے۔ اسلام میں دھوکے بازی اور خیانت کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ یہ وہ مفاد ہیں جو ایک مسلمان کی شرافت اور اس کے ایمان کے خلاف ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک پروجیکٹ پر محنت سے کام کیا ہے، راتوں کی نیند قربان کی ہے، اور جب اس پروجیکٹ کی کامیابی کا وقت آیا تو کسی نے آپ کے خیالات کو اپنے نام سے پیش کر دیا۔ اس دھوکے بازی کے باعث آپ کو شدید مایوسی اور دھوکہ محسوس ہوگا۔ ایسے ہی لوگ دھوکے باز کہلاتے ہیں جو دوسروں کی محنت سے فائدہ اٹھا کر خود کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دکان سے کچھ خریدا۔ آپ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ نیچے حصہ گیلا ہے، تو دکاندار نے بتایا کہ یہ چیز بارش کی وجہ سے خراب ہو گئی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ دھوکہ دینے والے لوگوں کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ دھوکے باز انسان قیامت کے دن رسوا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دھوکے باز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس پر لکھا ہوگا کہ یہ فلاں شخص کا دھوکے باز ہے، یعنی جو شخص دنیا میں دھوکہ دے کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ عمل چھپ جائے گا، لیکن قیامت کے دن اس کا گناہ سب کے سامنے ظاہر ہوگا۔ اب جب کہ ہم نے ان 7 طرح کے لوگوں کے بارے میں جان لیا ہے جن سے اسلام میں ہمیں خبردار رہنے کے لیے کہا گیا ہے، اب ہمیں اپنی زندگی میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں بھی ان میں سے کسی صفت کا حامل تو نہیں، اور اگر ایسا ہے بھی تو اسے بدلنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ اسلام ہمیں دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے خود کو بہتر بنانے کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دوستو، امید ہے
آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، جس سے کہ ہم اپنے معاشرے میں تھوڑی بھی اچھی تبدیلی لا سکیں اور اس کی جزا ہم سبھی کو دنیا اور آخرت میں مل سکے۔